and gentlemen, good morning and ni hao to our Chinese friends. I'm really honored to be here at this international conference on animal health, and with little apologies from my Chinese friends because of the media, I would switch to Urdu so that maybe the message can also go outside this room. میں بہت مشکور ہوں کہ اس کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا، اور میرے یہاں آنے کا مقصد جیسے جنرل اصغر صاحب نے کہا کہ ایک یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے فنکشنز میں نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اور دنیا جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا میں کامیاب ترقی کا ماڈل ان ممالک کے پاس ہے جہاں پر ان کی یونیورسٹیز معیشت کے لیے انوویشن انجنز کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ آج جو چیلنجز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں۔ چیلنجز جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی میں انوویشن نے الیکٹران کی سپیڈ کے ساتھ تیز کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب انسان کی تہذیب گھوڑے کی رفتار سے ہارس بیک کے اوپر چلا کرتی تھی، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو سیزر سے لے کے نیپولین تک تقریباً 1000 سال سے زیادہ تاریخ کا فاصلہ ہے، لیکن سیزر اور نیپولین دونوں کی فوجیں گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ کے میدان جنگ میں اترتی تھیں۔ لیکن پھر اس کے چند اشروں کے بعد جب صنعتی انقلاب آیا پہلا، اس نے اسٹیم انجن کی طاقت انسان کے دسترس میں لائی تو انڈسٹریل ریولوشن وجود میں پایا، اور اس نے یکایک ترقی کو گھوڑے کی رفتار سے پہیے کی رفتار کے ساتھ منسلک کر دیا، اور پھر مرحلہ وار جوں ہم ڈیجیٹل پاتھ پہ آگے جاتے رہے، اب الیکٹران کی سپیڈ انسان کی ترقی اور اس کے تمدن کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ہم نے بایولوجی کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ڈائناسور کئی لاکھ سال تک، ملینز آف ایئرز تک اس پلانٹ ارتھ کے اوپر رہے، اور پھر وہ یکایک غائب ہو گئے۔ تو یہ بات ایک فسانہ لگتی تھی کہ ڈائناسور جیسا دیو ہیکل کردار یا مخلوق اس پورے عرض پہ تھی، اور پھر وہ یکایک غائب کیسے ہو گئی۔ تو آج کے دور میں انوویشن کی سپیڈ نے اس کی تشریح بھی ہمیں دکھا دی۔ آج سے چند سال پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں نوکیا اور بلیک بیری ڈائناسورز کی طرح موجود تھے، لیکن آج نوکیا اور بلیک بیری جو کہ اپنے دور کے جائنٹس تھے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ چند سالوں کے اندر ملٹی $100 بلین کی کمپنیاں غائب ہو گئیں اس لیے کہ وہ انوویشن کا ساتھ نہیں دے سکی۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جو آج ہر ملک کو، ہر بزنس کو، ہر اکانومی کو درپیش ہے کہ وہ کس رفتار کے ساتھ آنے والے چیلنجز کے لیے انوویشن کے ذریعے سلوشنز تلاش کرے گا، اور جو اپرچونٹیز ٹیکنالوجی کے ذریعے دستیاب ہو رہی ہیں انہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے نظام کے اندر امبریس کرے گا۔ یہی وہ چیلنج ہے جس کو ہم نے ویژن 2025 کے تحت پاکستان میں لانچ کیا تھا، اور 2013 میں جب ویژن 2025 شروع کیا تو لوگ ہنستے تھے، جیسے کہ آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا سفر شروع کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے آپ یہ مہنگائی نہیں دیکھتے، آپ یہ ملک کی معیشت نہیں دیکھتے، $1 کی السی پھنسی ہوئی ہے اور آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب دکھا رہے ہیں۔ تو 2013-14 میں بھی جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں بائی 2025 شامل کریں گے،
تو جو اس وقت کے بھی سقراط اور بقراط تھے انہوں نے کہا کہ یہ شیخ چلی کے خواب آپ کسی اور کو پیش کریں، چونکہ 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی ملک کے اندر، کوئی روز نہیں بیتتا تھا کہ ایک خودکش بمبار کسی ملک کے حصے میں پھٹ کے درجنوں لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا تھا۔ کراچی جو ہمارا کیپٹل تھا فائنینشیل، وہاں پہ کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے ہوئے یہ ضمانت لے کر نہیں نکلتا تھا کہ شام کو وہ خیریت سے واپس آ جائے گا، یہ حالات تھے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جب سفر شروع کیا نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے، جو دنیا کا نمایاں صف اول کا کنسلٹنگ ادارہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک غیر معمولی ٹرن اراؤنڈ تھا کہ وہ ملک کے جو 16-18 گھنٹے بجلی سے محروم تھا، جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بے قابو ہو چکی تھی، جس ملک میں کوئی بیرونی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس ملک کو نیوز ویک کے ٹائٹل پہ موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ قرار دیا جا رہا تھا، 3 سے 4 سالوں میں اسی ملک کو وہی بین الاقوامی حلقے فاسٹسٹ 5 ایمرجنگ اکانومیز میں پلیس کر رہے تھے، وہی حلقے اس کو 2030 میں ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی نوید سنا رہے تھے، اور وہی حلقے پاکستان کو سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ قرار دے رہے تھے۔ اس ٹرن اراؤنڈ میں کس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا؟ اس ٹرن اراؤنڈ میں سب سے اہم کردار پاکستان کے سب سے قریبی دوست ملک چائنا نے ادا کیا۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ، جس کے نتیجے میں 29 ارب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے آئے، انہوں نے پاکستان کی بین الاقوامی پروفائل کو تبدیل کر دیا۔ وہی سرمایہ کار جو پاکستان کو ایک غیر مستحکم ڈیسٹینیشن دیکھتے تھے، وہ پاکستان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگ گئے۔ 2017 اور 2018 میں میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے ہائی کمشنر، یورپین ممالک کے سفراء سب آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے اشتراک کر سکتی ہیں۔ وی آلسو وانٹ ٹو جوائن سی پیک پروجیکٹس۔ سو دس واز دا change that happened, and this is the real change that can happen in any country۔ اصل تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک جسے دہشت گردوں کی ہماجگاہ قرار دیا جاتا تھا، اسے عالمی سرمایہ کار دنیا میں انویسٹمنٹ کی سیف ہیون قرار دینے لگے، اور سی پیک کے نتیجے میں ایک لانگ ٹرم پلان تشکیل پایا جو 2030 تک پاکستان اور چائنا کی پارٹنرشپ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف یہ توانائی کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں، غربت کے خاتمے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کام کرنا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سی پیک کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن کے ذریعے چائنا سے 30 سے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی ایگریکلچر اور انڈسٹری میں لے کر آنی تھی، اور وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اگر 2018 کی تبدیلی نہ آتی اور تسلسل رہتا پالیسیز میں، اور اگر وہ 30-40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی، تو آج پاکستان کا شمار دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ترقی کے سفر کو کریش کر دیا، اور میں 2017 میں آپ
گوگل پہ جائیں آپ کو نکل آئیں گی یوٹیوب سے میری پرانی تقریریں۔ اس قسم کے ہر سیمینار میں یہ بڑی دردمندی کے ساتھ کہتا تھا کہ قدرت نے ہمیں تیسرا موقع دیا ہے۔ ہم 2 کیچ ڈراپ کر چکے ہیں پہلے ترقی کے، ایک 1960 میں جب ہم ایمرجنگ جاپان تھے، اور پھر 1965 کی جب جنگ آئی اس میں الجھ کے ہم ڈی ٹریک ہو گئے۔ دوسرا موقع ہمیں 1990-91 میں ملا تھا جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے ڈی ریگولیٹ کی اکانومی، پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کیا، لبرلائز کی اکانومی کو، جو کنٹرولز تھے وہ ختم کیے، فائنینشیل سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اوپن کیا، ٹیلکوز کو موقع دیا کہ ٹیلی کمیونیکیشن سے پی ٹی سی ایل کی منوپلی ختم کی۔ وہ ساری اصلاحات نے پاکستان کو ایک دم 7.7% گروتھ پہ کھڑا کر دیا، لیکن اس حکومت کو سال میں چلتا کیا۔ بھارت نے ہماری وہی پالیسیز لے کے 10 سال تسلسل سے سفر کیا اور بائی 2000 ہمیں اوورٹیک کر گیا۔ میرے عزیز حاضرین کرام، آج 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دوراہا ہے کہ کیا ہم وہی کھیل دہراتے رہیں گے جو ہم 75 سال سے کھیلتے رہے ہیں، یا ہم ایک نیا طرز عمل، ایک نئی راہ اپنائیں گے۔ دنیا میں جاپان، کوریا، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، ویتنام، ٹرکی، انڈیا، بنگلہ دیش، جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، ہر ملک میں کم از کم 10 سال کا پالیسیز کو تسلسل ملا ہے۔ اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں انڈیا میں، تو بی جے پی اور کانگریس کی تمام حکومتوں نے 2 ٹرمز پوری کی ہیں، چونکہ ایک اکنامک پالیسی کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بیچ میں توڑ دیں گے تو پھر 0 میٹر میں جا کھڑے ہوں گے اور یہ بار بار آپ 0 میٹر شروع کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آج ہم سب کو اس خطرے کا احساس ہونا چاہیے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ ہم ایک برنک کے اوپر کھڑے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ بال آپ کے سیاست میں سفید ہو گئے ہیں، آپ لوگوں میں اتنی عقل سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ ملک کے کیا حالات ہیں، اور آپ نے سارا ملبہ اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے۔ آج لوگوں کے تیر اور نشتر آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا دماغ چھل گیا تھا؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں تھے۔ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں نیا جوڑا پہن کے اور راستے میں آپ کو کوئی اپنا عزیز زخمی حالت میں، مضروب حالت میں سسکتا ہوا نظر آئے، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بوسکی کا جوڑا پہنا ہے، اس کو اٹھایا گاڑی میں ڈالنے کے لیے تو میرا جوڑا خراب ہو جائے گا، خون لگ جائے گا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو گاڑی میں ڈالا تو گاڑی کی کوشش خراب ہو جائے گی؟ آپ اسے اٹھا کے فوراً ہسپتال لاتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جائے، اور ہسپتال میں پھر ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آئی ہیو اینی کینڈیز ٹو گیو، وہ کہتا ہے کڑوی گولی ہے، ایک آپریشن بھی کرنا پڑے گا اور مریض کو تھوڑی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ چوائس تھی، کیا ہم اس سسکتی ہوئی اور سری لنکا کی منزل کی طرف بڑھتی ہوئی معیشت کو آنکھیں پھیر کے گزر جاتے کہ اگر ہم نے اس کو اٹھایا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی اس سے اپنے کپڑے گندے کریں گے، ہم پر بھی چھینٹے پڑیں گے، ہماری سیاست بھی قربان ہوگی، یا ہم اس سسکتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرتے کہ اسے ہسپتال میں لے جا کے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ ہمیں اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس عمل میں ہمارے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اطمینان ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی سال 2 سال کے اندر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جیسے 13 اور 18 میں ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، پاکستانی قوم دوبارہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی اور ہم پھر اس فاسٹ ٹریک کے اوپر چلیں گے۔ لیکن اس ٹرن اراؤنڈ کے اندر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں جو ہمیں بار بار اس بحران میں پھینکتی ہیں۔
سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وی ہیو فیلڈ ٹو ٹرن پاکستان انٹو این ایکسپورٹ لیڈ اکانومی. دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے اس نے استحکام کے بعد جو دوسرا کام کیا ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹی بڑھائی. دنیا میں ہر ملک جو ہم سے پیچھے تھا کئی گنا ہم سے ایکسپورٹس بڑھا کے آگے نکل گیا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے. ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, $10 ارب سے زیادہ ہم زراعت سے متعلق امپورٹس کرتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں پچھلے 75 سالوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم 1960 میں $200 ملین پہ تھے تو آج $32 ارب پہ آئے ہیں. ساؤتھ کوریا $100 ملین پہ تھا اور وہ $550 ارب سے اوپر چلا گیا. اسی طرح ملیشیا, تھائی لینڈ سارے ملک چلے گئے. تو اب پاکستان کے لیے بھی موقع ہے وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کرے فار 2 reasons. 1 for its development and 2 for its survival. ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, دنیا کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے, 2050 تک دنیا میں 2 ارب لوگ زیادہ آ جائیں گے. یہ 2 ارب لوگ, ان کو خوراک بھی چاہیے, پروٹینز بھی چاہیے, ان کو دودھ بھی چاہیے پینے کے لیے, ان کو گوشت بھی چاہیے اپنی غذائیت کے لیے, ان کو اپنا اناج بھی چاہیے. تو وہ کہاں سے آئے گا؟ یقیناً اس کے لیے جو اینیمل ہماری انڈسٹری ہے, جو ہماری پروڈکشن ہے, اسی کو ہمیں کئی گنا بڑھانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو خوراک بھی ملے, لوگوں کو ان کی غذائیت بھی ملے اور لوگوں کو ڈیری پروڈکٹس بھی ملیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. 2050 تک اندازہ ہے کہ 33 کروڑ ہو جائے گی. گویا کہ 10 کروڑ سے زیادہ افراد شامل ہو جائیں گے. ان 10 کروڑ افراد کو کیسے فیڈ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جانوروں کو اپنی نشانی قرار دیا اور وہ ایکو سسٹم جو اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بنایا ہے اس کا ایک لازمی جز قرار دیا ہے. اور اسی لیے ہماری تاریخ میں آپ دیکھیے جانوروں کی کیئر کرنا اور جانوروں کو بھی عزت اور احترام سے پیش آنا ہماری مذہبی تعلیمات کا حصہ رہا ہے. تو ہمارا بھی اب چیلنج ہے کہ ہم کس طرح, جیسے یہاں پہ بات ہوئی ون ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں, انسانی جانوں کو, جانوروں کی جان کو اور اپنی انوائرمنٹ کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. ہمارا ملک دنیا کا بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے ولنریبل کنٹری ہے, اور کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے جہاں انسان متاثر ہوتے ہیں وہیں لائف سٹاک بھی متاثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے سال کس طرح ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لائف سٹاک سیلاب کی اور طوفان کی نظر ہو گیا, جس کی وجہ سے ہماری غریب آبادی مزید غریب ہو گئی, چونکہ جو لائف سٹاک ہے وہ ان کی عمر بھر کی سیونگ بھی ہے اور ان کا لائیولیہوڈ بھی ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم لائف سٹاک کے شعبے میں, اینیملز کی صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں تاکہ ہمارے جانوروں کی پیداواری صلاحیت سے ہم اپنے مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکیں. پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کیوں مڈل ایسٹ کے اندر پولٹری جو ہے وہ برازیل سے آتی ہے, وہ پاکستان کیوں نہیں مڈل ایسٹ کو پولٹری فراہم کر سکا؟ مڈل ایسٹ کے اندر کیوں لائف سٹاک جو ہے وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے جاتا ہے, پاکستان ان کے لیے یہاں سے کاؤز کیوں نہیں پروڈیوس کر سکا جو کہ نیکسٹ ڈور تھا؟ کیوں مڈل ایسٹ میں جتنی ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹری سے آتی ہیں جبکہ ہم دنیا کا 5واں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی پروڈکٹیوٹی کے اوپر فوکس نہیں کیا. ہمارے جانور کی اوسط ملک پروڈکشن, اس کے باوجود کہ ہم 5واں سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے دنیا میں, لیکن ہماری اوسط پیداوار جانور کی کوئی 1300 یا 1500 لیٹر ہے سال کی.
اسرائیل کے اندر 12,000 لیٹر ایک جانور سے وہ لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا ان کے پاس کوئی علیحدہ دماغ ہے جس سے وہ 12,000 13,000 لیٹر سالانہ دودھ کی پروڈکشن اپنے جانوروں سے لے رہے ہیں؟ گندم، کپاس، چینی، گندم، کپاس، یہ شوگر کین، فروٹس، ہر ایگریکلچر پروڈیوس میں وی آر امنگ دا ٹاپ 10 پروڈیوسرز ان دا ورلڈ. بٹ وین اٹ کمس ٹو پروڈکٹیوٹی پر ہیکٹیئر yield, we are amongst the lowest. Why? Because we have poor on-farm management practices, we have poor research. So it is about time کہ یونیورسٹیز سے ہم ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے ذریعے وہ سولوشنز کریٹ کریں جو ہمیں بریک تھرو پرفارمنس دیں. ہمارا حل عام معمولی کارکردگی میں نہیں ہے. We need breakthrough ideas.